موسم کوئی سا بھی ہو، ہمیں اپنی خوراک، لباس، رہن سہن، اپنی ایکسرسائز، اپنے جسم، اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر رہنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ سردی ہو تو سردی کے مطابق، گرمی ہو تو گرمی کے مطابق۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارا سیگمنٹ ہے ہیلتھ اور فٹنس کا، اور ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ہیں حافظ ابتسام طارق صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر اللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ماہر طب ہیں حکیم مبشر علی حسن صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے سر؟ خیریت اللہ سے؟ کے رحمہ، شکر کرم، بہترین ماشاءاللہ۔ لیں جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حکیم صاحب آپ بالکل ریڈی ہیں؟ بہت سارے سوال ہیں اس موسم کے حوالے سے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ موسم ایک دم سے بدل رہا ہے، پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت چلچلاتی دھوپ تھی، گرمی، ہیٹ ویو بہت زیادہ تھی، اس پہ ہم بعد میں جائیں گے، لیکن چونکہ ابھی موسم یہ والا آ گیا، اس موسم میں سب سے پہلے احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست بنایا ہے کہ وہ سردی، گرمی، خشکی، تری، تمام حالات کا سامنا کر لیتا ہے۔ جسم کا جو اپنا ذاتی درجہ حرارت اللہ کریم نے جو اعتدال والا بنایا وہ ہے 98.6 فارنہائٹ یا 37 ڈگری، جو ہم ہمارے یہاں پہ معاش کی جاتی ہے۔ اس درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہائپوتھیلمس اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر فضا میں گرمی ہوگی تو اس نے اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اگر فضا میں اس کے ماحول میں سردی ہوگی تو اس نے جسم کو گرم کر لینا ہے۔ نارمل انسان کا جو ٹمپریچر ہے وہ یہ 98.6 ہے، جس وقت یہ بڑھ کے 42 سینٹی گریڈ یا 104 درجہ حرارت تک، فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت ہائپوتھیلمس ایکٹیو ہو کے اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر درجہ حرارت بڑھ گئے تو اس نے پسینہ لا کے اس ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر درجہ حرارت اس سے گر گیا ہے تو اس نے شیورنگ پیدا کر دینی، پیدا کر کے عضلات میں حرکت پیدا کروائے گا، پھر اس شریانوں کے اندر حرارت کو سٹور کرے گا۔ شریانیں بھی اس کے تحت ہیں۔ حرارت کی زیادتی سے اس نے اس میں پھیلاؤ کر دینا ہے، پسینہ نکال کے حرارت کم کر دینی ہے۔ حرارت کم ہو گئی تو اس نے اس کو اسکیٹ پیدا کر کے حرارت کو سٹور کر دیا۔ جب پچھلے دنوں میں شدید گرمی ہوئی جی، تو اس گرمی میں ٹمپریچر ہمارا کوئی 45 کو کراس کر گیا تھا، سم ٹائمز اس سے زیادہ بھی گیا، ایون 47 بھی ریکارڈ کیا گیا۔ جی، اس درجہ حرارت میں انسانی جسم کا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں ہمیں تدابیر کی ضرورت ہے۔ جی، وہ تدابیر یہ کہ سب سے پہلے جو سورج کی براہ راست شعاؤں میں کام کرنے والے جوان ہیں، ان کے لیے تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایک چھتری کا استعمال کریں۔ اگر قریب کوئی درخت ہے تو اس کے سائے کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر اس کے پاس کوئی سایہ دار بلڈنگ ہے تو اس کے سائے میں آ جائے۔ اگر دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں تو درختوں کے قریب جہاں ان کو آسانی ہے وہاں کام کر لیں۔ جی، براہ راست سورج کی شعاؤں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اگر ایسا کام نہیں ان کے لیے مشکل ہے تو دوسرا جو اہم کام ہے ساتھ ساتھ لباس کا، لباس ایسا استعمال کریں جو ہیٹ کو اپنے اندر کم سے کم جذب کرتا ہو۔ اگر کسی نے بلیک، سیاہ، کالا سوٹ پہنا ہے تو اس میں تو حرارت زیادہ جذب ہوگی۔ جی، اس کو چاہیے کہ سفید کپڑے کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البسوا ثیابکم البیض وکفنوا فیہا موتاکم، کہ سفید کپڑے پہنا کرو، وہ ہر قسم کی اس طرح کی شعاؤں کو روکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک اہتمام ہو گیا کہ سائے کا اہتمام کرنا ہے، دوسرا لباس کا اہتمام کرنا ہے، تیسرا جو بڑی ضرورت ہے انسان کی، پانی۔
پانی جسم سے کم نہیں ہونے دینا، ہائیڈریٹڈ جسم کو رکھنا ہے کہ پانی کی کمی نہ ہو. اگر پانی آدمی نارمل طریقے سے سردی کے دنوں میں 6 سے 8 گلاس پیتا ہے تو گرمی میں اس کو 8 سے 10 گلاس کر لینے چاہیے. یہ عام نارمل ورک ہے. اگر کسی آدمی کا بھٹے میں کام کر رہا ہے، تندور پہ کام کر رہا ہے، براہ راست دھوپ میں کام کر رہا ہے، اس کی مقدار سے زیادہ ہونی چاہیے. اب پانی، سادہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے. صاف پانی اپنی ضرورت کے مطابق پیتا جائے. اچھا، اب یہ بات نا آگے سے آگے جاتی جا رہی ہے، میں بیچ بیچ میں روکوں گا اب آپ کو. مشروبات پہ چلے گئے ہم، کپڑوں پہ چلے گئے ہم، اپنے ورک اسٹیشن کے حوالے سے چلے گئے. کچھ لوگ نیکڈ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے بالکل کام کرتے ہیں، جیسے مزدور ہو گئے، گھر بنانے والے ہو گئے. ہمارے یہاں پہ عمومی طور پہ یہی ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تب گھر بنائے جا رہے ہوتے ہیں، دن لمبے ہوتے ہیں. ایسے جو مزدور حضرات ہیں وہ بیچارے بالکل کھلے آسمان تلے سر پہ کپڑا رکھ کے، جس کو کہتے ہیں پرنا رکھا ہوا ہے، گردن لپیٹی ہوئی، تو یہ ٹھیک ہے اگر آپ باہر نکل رہے ہیں؟ باہر نکل رہے ہیں تو سر پہ کپڑا رکھیں. کسی کے پاس رومال ہے، سب سے بہتر طریقہ تو پگڑی یا پھر وہ امامہ، تاکہ پوری طرح سر کو ڈھانکا جا سکے، تو وہ بڑا دفاع کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں صرف سر کو ڈھانپنا ہی ہے، جس طرح آپ نے گردن کا پچھلا حصہ بتایا، اس کو بھی کور رکھنا ضروری ہے. جو پیچھے سے سارا کنٹرول ہوتا ہے ہارمون کا، یہاں وہ بڑی اچھی ٹیکنیکل بات آپ نے بتائی. اللہ تعالیٰ نے کیسی ڈیلیکیٹ مشین بنائی ہے ہماری، ہم اس کی جتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں کم ہے. وہ آیت یاد آ جاتی ہے، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے. بالکل. تو آپ اپنی گردن کو یہاں سے ڈھک کے رکھیں، بڑے ہوں یا بچے ہوں، کیونکہ بچے تو نہیں ٹکتے جی، چاہے موسم کیسا بھی ہو. جی بالکل. تو بچوں کے حوالے سے بھی بتائیے. بچوں کے حوالے سے یہ کہ والدین کو، اگر اساتذہ کرام ان کو، اگر اداروں کو کوئی ذمہ داران ان کو چاہیے کہ بچوں کو جو کھیلنے کا وقت ہے نا، فجر کی نماز کے بعد ان کو ٹائم دے. کیونکہ صبح 10 بجے سورج اپنے جوبن پہ ہوتا ہے اور 4 بجے تک ٹھیک ٹھاک حرارت پیدا کر چکا ہوتا ہے. تو ان اوقات کے اندر کوشش کریں کہ بچے باہر نہ نکلیں. صبح فجر کی نماز آج کل 4 سوا 4 پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو 8 بجے سے پہلے بڑا ٹائم ہے، جتنا مرضی کھیل لیں. یا پھر عصر کی نماز کے بعد کوئی 5 بجے کے بعد جیسے سورج کی حرارت، اور مغرب سے پہلے ٹھیک ہے، پھر بھی 2 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے. 7 بجے آج کا سورج 7:05 پہ غروب ہو رہا ہے، تو پھر بھی 2 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے. حرارت سے بچنے کا خود اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے مزدور حضرات، اگر ٹھیکے داران، ان کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کریں کہ شدید دھوپ میں کام کی بجائے ان کو فجر کی نماز کے بعد لگائیں. کام تو انہوں نے 6 گھنٹے کرنا ہے، تو اس فجر کی نماز کے بعد اگر 4 ساڑھے 4 بجے کام شروع کرتے ہیں تو 10 ساڑھے 10 ختم ہو سکتا ہے کام. دوپہر پہ آرام کر لے. اگر کچھ رہ گیا ہے تو عصر کی نماز کے بعد جس وقت حرارت کم ہوگی پھر کام کر لیں. ٹھیک ہے، تو بچت ہو سکتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیے کہ جیسے مشروبات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم آتے ہیں اور ہم پورے جگ کو منہ لگاتے ہیں، اور جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پیاس اب بجھی ہے. ایک تو یہ طریقہ بتائیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے باڈی کے لیے. سیکنڈلی، بے تحاشا ٹھنڈا پانی. ایک تو ٹھنڈا پانی، ایک بے تحاشا ٹھنڈا پانی. آپ چلچلاتی دھوپ سے آئے، بہت زیادہ ٹیمپریچر سے آئے ہیں، وہ آپ کے جسم کو کیسے نقصان دے سکتا ہے. جب آپ شدید دھوپ سے سائے والی جگہ پہ آتے ہیں تو 2-4 لمحے آرام کریں، سکون کریں، باڈی کا ٹمپریچر نارمل ہونے دیں. اب آپ پانی پئیں. پانی ٹھنڈے کا جو تصور ہے وہ اتنا ہی ٹھنڈا ہونا چاہیے جتنا ہمارے مٹکے کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. اس سے ٹھنڈا زیادہ جو کرنے والے، جو بڑا چل کر کے پیتے ہیں، بڑی برف ڈال کے پیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پتے میں پتھری بن جاتی، جگر کا فعل سست ہو جاتا ہے. جو جگر اپنے بائل سالٹ بنا رہا ہوتا ہے خون کو پتلا رکھنے کے لیے، وہ کم بناتا ہے. نتیجتاً جو پتے کے اندر پانی موجود ہوتا ہے وہ کیچڑ کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ جم جاتا ہے. پھر اس کو جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں یہ پتھری بن گئی. اور ہم جب اس کی ہسٹری پوچھتے ہیں تو گھر والے بتاتے ہیں یہ فریزر والے خانے سے میں جو بوتل ہوتی ہے یا جگ پانی کا، وہاں سے نکال کے بندہ پانی پیتا. سر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یہ تو آپ جگ کی بات کر رہے ہیں، جس باؤل میں یا جس پاٹ میں آپ نے برف بنائی ہے اس کو پیتے، اسی کو پینا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان کے لیے نقصان ہے، ان کو بچنا چاہیے، ان کو پتے کی پتھری ہو سکتی. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ اس کا سٹون بن جاتا ہے، ایک چیز اور بتائیے. کچھ لوگوں کو میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں گرین جتنی ویجیٹیبلز ہیں، پالک ہے، ساگ ہے یا ٹماٹر ہے، ان سے بھی سٹون بن جاتا ہے. ہاں، جس کے اندر ایسی چیزیں ہوں، عام طور پہ 2-3 بڑے عناصر ہوتے ہیں، کیلشیم، فاسفیٹ اور یورک ایسڈ. جن کے اندر یہ عناصر زیادہ ہوں اور آدمی کا مزاج بھی ویسا ہی ہو
تو پھر اس کے ہاں پتھری بڑھنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی کو پہلے یورک ایسڈ زیادہ ہے, اگر وہ بڑا گوشت کھاتا ہے, اوپر اس طرح کے ٹھنڈے پانی پیتا ہے, اوپر سے میٹھی چیزیں کولڈ ڈرنکس کھاتا ہے, اب غالب چانس ہے کہ اس کی پتھری میں اضافہ ہو جائے گا. ایک آدمی کو فاسفیٹ پہلے خون میں زیادہ ہے اور وہ فاسفیٹ والی غذا کھاتا ہے زیادہ, وہ دہی کا استعمال زیادہ کرتا ہے اور وہ مرکنی ہڈیاں بڑے شوق سے کھاتا ہے, اب اس کا یہ کانٹینٹ بڑھتا جائے گا, پتھری بڑھتی جائے گی. ایک آدمی کیلشیم آکسیلیٹ والی چیزیں اس کی پتھری بنتی ہے, جی. وہ چاول بڑے شوق سے کھاتا ہے, پھر چاول کو مزید اس کے اوپر دہی ڈال دیتا ہے, پھر ساتھ میٹھی چیزیں لوڈ کر لیتا ہے, اب اس کو اس سے بچنا مشکل ہوگا, پتھری بڑھ جائے گی. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, مشروبات کے حوالے سے بے شمار مشروبات ہیں جو ہمارے ٹریڈیشن میں ملتے ہیں اور بہت سارے فائدہ مند بھی ہیں اور بہت سارے نقصان دہ بھی ہیں. ہم بڑے کیا پی سکتے ہیں اور بچوں کو کیا وہی ڈرنک پلایا جا سکتا ہے؟ سب سے اچھی چیز تو سادہ پانی ہے. اگر کسی آدمی کو سادہ پانی بار بار پینا مشکل ہے تو پھر اس کے اندر تھوڑا سا فلیور کر سکتے ہیں. مثلا جگ پانی کا ہے تو اس کے اندر اگر ایک لیمو کاٹ کے ڈال دیا پڑا رہے, اس کے اندر تھوڑی سی ترشی آ جائے گی, ذائقہ بن جائے گا, آدمی پی سکتا ہے. چینی نہیں ملانی, گوڑ, شکر, چینی, میٹھی چیزوں سے حتی الامکان بچنا ہے. صرف فلیور کے لیے آپ لیمو ڈال دیں, کسی کے پاس مالٹا ہے مالٹا ڈال دیں, کسی کے پاس غور فروٹ ہے فروٹ ڈال دیں. کمپلیٹ ڈال دیں یا چھلکے نکال کے بھی ڈالا جا سکتا ہے؟ کمپلیٹ ڈال دیں. اچھا, کمپلیٹ ڈالا جا سکتا ہے, اس کا بڑا اچھا ذائقہ, فلیور بڑا اچھا خوش ذائقہ آئے گا اور وہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی بن جائے گا, وہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے پاس آؤٹ کرے گا. اس کی شوگر بڑھنے کا بھی چانس کوئی نہیں, بندے کو کوئی نقصان نہیں, کڈنی بھی آسانی سے اس کو پاس کر لے گا. اچھا, یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سکنجبین بھی بنائی جا سکتی ہے. اگر کسی آدمی کو بالفر اتنے پہ گزارا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جناب کو ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے. اب اس میں اپنے ذائقے کے مطابق کوئی میٹھی چیز ملا لے, شکر ملا لے, گڑ ملا لے, چینی ملا لے, جتنے وہ کیمیکل سے بچے گا اتنا اس کے لیے بھلا ہوگا, فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک گلاس کے اندر اگر اس نے ایک آدھ چمچ چینی, گڑ, شکر ملا لی ہے, اب اس میں لیمو کا چوتھا حصہ وہ ڈال دے, اس میں ایک چٹکی نمک ڈال دے, اب اس کی یہ سکنجبی بن گئی. اس طرح کا فائدہ اٹھائے. اچھا, بنی بنائی سکنجبین بھی ملتی ہے نا سر, وہ جو پیکنگز میں ملتی ہیں, ان میں سے ذرا احتیاط کرنی. جو ہمارے باہر ریڈی والے حضرات دے رہے ہوتے ہیں, انہوں نے وہ چینی کے ساتھ مصنوعی مٹھاس بھی شامل کی ہوتی ہے. آج کل جو گڑ شک اپنا دیتے ہیں نا, یہ بیلنے والے جوس دیتے ہیں گنے کا, ہاں جی, وہ گنے والے جوس والے کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس اتنا سا نمک ہے نا, نمک کے اندر وہ مصنوعی مٹھاس ڈالی ہوتی ہے. اسکرین جس کو کہہ سکتے ہیں, وہ بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. سکرین جس کو وہ جب اس میں ڈالتے ہیں تو بڑا میٹھا ہو جاتا ہے. بندے کہتے ہیں کیا بات, زبردست میٹھا, اصل میں وہ کیمیکل ہے. تو قدرتی جو چیز تھی اب اس کو خراب کر دیا گیا. تو حتی الامکان کوشش کریں کہ اگر وہ کہیں ایسی جگہ گنے کا رس پینے کی ضرورت پیش آئی, اس سے ریکویسٹ کریں یار نمک نہ ڈالیں. ہاں, ایسے ہی ہمیں دے دیں, کیونکہ نمک کے ساتھ اس کے ساتھ کئی چیزیں مکس ہیں. اچھا, یہ کیسی بات ہے کہ اس نمک میں مٹھاس شامل کی ہوئی ہے کہ آپ کو میٹھا لگے وہ شربت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمک ڈال رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ چیز بھی جا رہی ہے. ابتسام بڑے شوق سے روا پیتے ہیں, لگتا ہے کہ وہ ہنس رہے ہیں, کہتے ہیں میں تو بڑے شوق سے روا پیتا ہوں. کیوں جی پیتے ہیں؟ ساتھ ہی وہ ہے نا, دوپہر ٹائم کھانا کھانے کے لیے باجے بھی تو ڈیلی پیتے ہیں. دیکھا, ہاں, تو ان چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی. سب سے بہتر مشروب میں ذکر کروں سادہ پانی ہے, یا فلیور والا پانی ہے. اگر اللہ پاک نے توفیق دی بندے کے پاس دودھ ہے تو دودھ پیے, دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے کچی لسی بنا لے, یہ پیے. اس میں کہتے ہیں دودھ کی مقدار بالکل نہ ہونے کے برابر, بالکل کچی لسی وہ بہترین ہے. اگر کسی کے پاس دہی موجود ہے اس کے اندر پانی ڈال کے لسی بنا کے, لسی بہترین مشروب ہے کہ کیمیکل سے فری ہے, آپ کے جسم کو طاقت بھی دے گا, کیلشیم بھی ملتا ہے, فاسفورس بھی ملتی ہے, اور نقصان کوئی نہیں اس کا. وہ بہتر ہے. اچھا سر, ان دنوں میں املی آلو بخارے کا شربت بکتا بھی بہت ہے, پیا بھی بہت جاتا ہے, اس کے زیادہ یوزز سے نقصان کیا ہے اور ویسے فائدہ کیا ہے؟ اس کے جو اپنا نقصان ہے, جن بچوں کو ٹونسلائٹس کی شکایت ہے, ترشی سے الرجی ہے, پھیپھڑوں میں مسئلہ ہے, گلے میں مسئلہ ہے, معدے میں تذابیت کا مسئلہ ہے, وہ تو ان چیزوں سے بچیں تاکہ اس کے گلے خراب نہ ہو, اس کا سانس خراب نہ ہو, اس کے معدے میں جلن نہ بڑھے. البتہ جن کے اندر حرارت زیادہ ہے, حرارت زیادہ ہونے سے اس کے پیٹ میں وٹ مروڑ ہو رہا ہے, پیچش لگے ہوئے ہیں, یا اس کو ہاتھ پاؤں میں جلن ہو رہی ہے, رات کی نیند کی بے چینی ہو رہی ہے, وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کا ایک گلاس لے سکتے. 2 3 4 گلاس نہیں, زیادہ نہ لیں, پھر پیٹ پہ لوز کر دے گا. اچھا, اگر پیٹ لوز ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ فالسے کا جوس پئیں.
ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ تو فالسے کا جوس پئیں گے بہت اچھا تو ایک ہی گلاس پینے سے یا ایک مٹھی برابر فالسا کھانے سے آپ کا جو پیٹ لوز ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ کسی علاقے میں جامن مل رہے ہیں جی, تو وہ آدھا پاؤ ایک بڑی سی مٹھی بار کو جامن کھا لے, اس کا جو پیٹ لوز ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے ساتھ گا. ساتھ طاقت ملے گی اس کی. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ہمارے کلچر میں خاص طور پہ ہم اپنے بر صغیر پاک و ہند کی جب بات کرتے ہیں, یہاں پہ ایک ڈرنک بڑی مشہور ہے جی, وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی, ابتسام کو تو پتہ ہے, ابتسام ایسی ڈرنکس پیتے ہیں, وہ جی سوڈا اور وہ دودھ اور فزی ڈرنکس ڈال کے اور وہ اس کو پینا. سر یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ کوشش کے حد تک کسی سوڈے واٹر کا استعمال نہ کرنا چاہیے, اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. کتنے سارے کیمیکل کی بھرمار ہے, وہ آپ کا معدے میں سوزش کرے گا, خون میں شوگر بڑھائے گا اور آپ کے لیور کو فیٹی کرے گا. جب آپ کا لیور فیٹی ہو گیا, پھر جو 500 سے لے کے 5000 تک فنکشن وہ کر رہا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ جو انسانوں کی اپروچ ہے وہ یہاں تک ہے, جی, تو سارا سسٹم ہی سلو ہو جائے گا. جی, اس لیے مصنوعی مٹھاس والے جتنے بھی کولا جات ڈرنکس اتنے آئے, ان سے احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں, کسی وقت اگر آدمی کو گردے میں کوئی مسئلہ بنا ہے تو بطور دوا 7 اپ سپرائٹ جیسے اس طرح کو سادہ سود وائٹ آپ ڈرنک کہہ رہے ہیں, رنگ والی کوئی نہیں کہہ رہے, اور وہ بھی برابر کا پانی ملا لیں تو 1-8 گلاس پی لیں. اس کو معمول نہ بنائے. کئی آدمیوں نے تو کھانے کے ساتھ رکھی یہ چیز ہوتی تھی. سر آپ گرم گرم ہریسا کھاتے دیکھتے ہیں, مچھلی کھاتے دیکھتے ہیں, ٹھنڈی بوتل, یہ کتنا نقصان ہے؟ یہ نقصان ہے. یہ جسم کے اندر پھر ایجز بنتے ہیں, وہ آپ کے جگر کے اوپر فیٹ چڑھائیں گے, اس نے نقصان کرنا. ٹھیک ہے, یعنی آپ اگر وائٹ ڈرنک بھی لیتے ہیں تو آپ دوائی کے طور پہ لیں اس کو, اور اس میں برابر کا پانی ملائیں, اور 1-8 گلاس سے زیادہ نہیں. جگ پینے والا تصور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, پانی بھی بہت زیادہ استعمال کرنا وہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ نقصان دہ, خام خواہ گردوں کے اوپر لوڈ بڑھانے والی بات ہے. جس آدمی کی ضرورت نہیں, سارا دن دفتر میں بیٹھا ہے, اے سی چل رہا ہے, گاڑی میں بیٹھا ہے, اے سی چل رہا ہے, پسینہ اس کو آ نہیں رہا, اس کو تو اپنا پانی 6 گلاس تک رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جس آدمی بیچارے نے دھوپ میں کام کرنا ہے, اس کو میں نے ذکر کیا, وہ بیچارے 10 سے 12-14 گلاس تک بھی پیے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. اچھا سر, ان موسموں میں جیسے ابھی آج تو 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا بادل ہیں, کہیں بوندا باندی بھی ہو رہی ہے, لیکن گرمی ہے بہرحال. یہ بتائیے کہ ان دنوں میں جیسے بہت زیادہ تپش والے دن ہوں اور ایسے دن ہوں, ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, ویسے میرا کانسیپٹ تو یہ دن میں ایک کھانا, باقی آپ جو بھی جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کی ایکٹیویٹی کے مطابق. کھانے کی روٹین کیا ہونی چاہیے, کون سی غذائیں کھانی چاہیے؟ صبح اسی طرح آدمی کی اپنی ضرورت کے مطابق. ایک آدمی ہے جو دفتری کام کرتا ہے, گھر بیٹھتا ہے, جی, دوسرا آدمی وہ جو معاشرے میں چل پھر کے کام کرتا ہے, تیسرا آدمی وہ جو سارا دن رہتا ہے دھوپ میں. تو الگ الگ آدمیوں کی خوراک ہوگی. جس نے تو گھر میں رہنا ہے وہ تو سادہ ایک روٹی سادہ سبزی کے ساتھ ایک ہی وقت ہے کھا لے. شام کے وقت اگر وہ فریش فروٹ سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے تو کافی ہے. جس نے درمیانے درجے کا ورک کرنا ہے وہ صبح مکھن, دیسی گھی, دودھ, ملائی, ایسی چیزوں میں سے کوئی چیز اس کو مل جائے, وہ روٹی کے اوپر کوئی 25 گرام مکھن رکھ کے لگا کے کھا لے یا ڈائریکٹ کھا لے, اس کو کھانا چاہیے. اچھا, اگر لسی بنا سکتا ہے تو اس کو 2 گلاس 3 گلاس تک لسی پی لیں, اس سے بیت دھوپ میں نکلنا ہے. اچھا, دوپہر کے وقت اس کے لیے کہ اگر بھوک اچھی لگے تو یہ روٹی کھا لے, اگر بھوک نہیں لگ رہی تو پھر صرف فریش فروٹ استعمال کر لے. شام کے وقت کوشش کرے سورج غروب ہونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے شام کی خوراک پوری کر لے. سورج غروب ہونے کے بعد کھانے کا تصور بالعموم کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یعنی شام 7 بجے کے بعد رات لیٹ نائٹ یا رات کو کوئی کھانا نہیں. جیسے ہم سونے کی طرف چلے جاتے ہیں, ہمارے ہضم کرنے والے انزائم بھی سونے پہ چلے جاتے ہیں, تو خوراک ہضم نہیں ہوگی. آج کل لوگوں کا جو پیٹ خراب ہوتا ہے زیادہ, اسی وجہ سے کہ رات کو آدھی رات تک جاگ رہے ہیں اور وہاں ہیوی پیزے شاورما برگر کھا کے ساتھ کولڈ ڈرنک. آپ کو کسی نے میرے بارے میں تو نہیں بتا دیا یہ ہر گھر کی کہانی ہے سر. رات کو لیٹ نائٹ اگر آپ بیٹھے ہیں اور بچوں کی جیسے چھٹیاں ہیں 12-1 بجے تک آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا کہ اچھا اب گھر سے تو کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا, آپ نے آن لائن آرڈر کیا, رات کو 2 بجے بیٹھ کے آپ کھا رہے ہوتے ہیں, یہ کتنا نقصان؟ یہ بہت نقصان دہ کہ ہضم نہیں ہوگی چیز. صبح آپ دیکھیں یہی بچے اٹھ کے شکایت کرتے ہیں یہاں درد ہو رہی ہے, الٹی متلی کہہ کی فیلنگ ہو رہی ہے, پیٹ خراب ہو رہا ہے, کھٹے ڈکار آ رہے ہیں, انہی کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے. اور جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہے رات کو آپ وہی آن لائن آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑا مشکل ہے پھر آپ کو وہ اس کو ڈائجسٹ کرنا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ جیسا ابھی دیسی گھی کا ذکر ہوا, جیسا مکھن کا ذکر ہوا, مکھن 2 طرح کے مل رہے ہیں ویسے تو 20 چیزیں ہیں, لیکن ایک سالٹڈ
اور ایک نیچرل، ان میں سے کون سا نمک والا سادہ کھانا چاہیے؟ سب سے اچھا کہ ہر قسم کے سالٹڈ سے فری ہو، وائٹ جو چاٹی سے نکلا ہے نا اور فریش ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی نہ ہی سمجھے ہم، چاٹی والا تو ہمیں مل نہیں سکتا اس طرح سے، بس وہ کھائے، وہ جہاں سے بھی انتظام کریں۔ اچھی کمپنیز ہیں اگر آپ کو لگتا ہے، اگر کوئی ذمہ دار کو اچھا بندہ ہے، آپ نے اس کو چیک کر لیا تو کھا سکتے ہیں۔ اچھا جیسے ویک میں ایک مرتبہ یا کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بریڈ کے ایک آدھے پیس پہ آپ مکھن کا ایک اچھا پیس یا دیسی گھی کا ایک پیس ٹکڑا رکھ کے ان میں سے اچھی چیز ملے کھائیں، کھا لیتے ہیں اس کو، لیکن وہ بہت زیادہ نہیں۔ بہت زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جو اس موسم میں شدید گرمی میں آپ کا دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو، اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا بہت زیادہ جب حرارت بڑھتی ہے نا جی اس وقت بھوک میں تھوڑی سی کمی آ جاتی، تو اس کا حل یہ تو اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے مجھے کوئی ترش چیز ملے، کیونکہ حرارت کی زیادتی سے انسان کے جو مسل ہے وہ تحلیل ہوتے ہیں، جو مسل تحلیل ہوتے ہیں تو اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو بحال کرنے کے لیے یہ املی آلو بخارے کی چٹنی ہے، اس کا شربت ہے، پودینے کی چٹنی ہے، پودینے کی چٹنی ہے، آپ اناردانی کی چٹنی، اگر گھر میں انار موجود ہو اس کا جوس بنا لیں یا اس کی چٹنی بنا لیں، وہ فائدہ کرتی، بھوک بھی چمک جاتی اور طبیعت بھی فریش رہتی اس سے۔ یعنی جیسے آپ فرما رہی ہیں جو چٹنیاں ہماری ہیں ٹریڈیشنل، ان کا استعمال ایک سپون ڈیلی کر لینا دوپہر میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی دیہات میں آدمی ہے ان کے پاس سپستان اس کو بولتے ہیں لسوڑا، اس کا اچار ہے، جی جی، وہ اچار لے سکتے ہیں، گاجر کا اچار لے مدت ہی سکتے ہوگی ہیں۔ لسوڑا کھائے، ویسے لسوڑا اس کی افادیت کیا ہے؟ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اچھا، اور اپنے جسم میں حرارت نہیں بڑھنے دیتا۔ صحیح۔ اچار ہمارے جو اس روایتی جو ڈیفرنٹ ہمارے اچار ہیں، ان اچاروں کا فائدہ ہے جس طرح میں نے دیکھا ہے، بہت فائدہ مند ہے، مرچوں کا، آم سارے کا، اچار فائدہ مند ہے، ایون لہسن کا، مزاج کے مطابق ہے کہ ایک آدمی کو پہلے سے بلغم ریشے کی زیادتی ہے وہ آملے کا اچار کھائے، کسی آدمی کی کمر میں درد رہتی ہے وہ کیکر کی پھلی کا اچار کھائے، کسی آدمی کی شوگر زیادہ بڑھتی ہے وہ کریلے کا اچار کھائے، کسی آدمی کو گلے میں خراش رہتی گرمی کی زیادتی سے وہ لسوڑے کا اچار کھائے، گاجر کا اچار کھائے، کسی آدمی کے خون میں کولیسٹرول بڑھتا ہے زیادہ، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھتے ہیں، اس کو لہسن کا اچار کھانا چاہیے، کسی کو جوڑوں میں درد زیادہ ہے وہ سوانجنے کا اچار کھانا چاہیے۔ ساری نعمت ہے اللہ کی۔ کیا بات ہے، زبردست۔ یہ علیحدہ علیحدہ کلپ ہے جو آپ ایسے بتا رہے ہیں۔ اچھا سر، مجھے بڑا شوق ہے کہ میں لہسن کیا یعنی کہ وہ پیس کھا لیجیے، اس کی کتنی کوانٹٹی ڈیلی آپ لے سکتے ہیں؟ عام طور پہ 3 توریاں جو دیسی لہسن ہوتا ہے چھوٹے والا، وہ ایک بندے کے لیے کافی ہے۔ 3 توریاں مطلب وہ 3 چھوٹے پیس اس کے؟ سر یہ تو 9 ہونے کے برابر ہے۔ اچھا وہ اتنے کافی ہے، 3 آپ شروع کریں، اتنے دن کھائیں، اندازہ ہے 2 سے 3 ہفتے تک آپ کو جب پسینہ آئے گا نا تو اس میں سے بھی تھوڑی سی اسمیل کا احساس ہوگا، اس کا مطلب اب آپ کی ضرورت اچھا رک جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو سبزیاں آ گئیں، اس طرح کی غذائیں عام ہوں اور بے شمار ہوں، عام ہوں اور بہت سے ہوں، ماشاءاللہ، تو وہ ماشاءاللہ آتے ہیں تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ جب تک جو سامنے پڑے وہ ختم نہ ہو جائے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ جی بالکل۔ تو آم کتنی مقدار میں کھانے چاہیے اور ان کا کیا فائدہ ہے اور کہاں جا کے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ ایسے بچے بچیاں جن کا وزن نارمل وزن سے کم ہے ان کے لیے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں روزانہ کا 4 گلاس آم کا ملک شیک پئیں۔ ابتسام سن لیں آپ، یہ جو آپ را پیتے ہیں نا اس کی جگہ آپ ڈیلی ملک شیک پیا کریں آم اور کا۔ ممکن حد تک اس میں کوئی چینی نہ ملائیں، آم کا گودا ہی اضافی کرتے ہیں، خود بڑا میٹھا ہوتا ہے، خود بڑا میٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چینی کی ضرورت نہیں۔ اچھا دودھ اور آم یہ ملک شیک بنا کے جو بچہ 4 گلاس روزانہ پیتا ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 2 مہینے میں اس کا 4 سے 6 kg وزن بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد اس کا جگر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت تک آٹومیٹک اس کو لے آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ عام اندازے کے مطابق ہم کہتے ہیں یار کم از کم کو 1.5 من سیزن میں آم اس بچے کو کھلا دیں۔ 1.5 من، اچھا یعنی کہ 60 kg کھا لیں۔ ہاں تقریباً 4-4.5 مہینے کا سیزن ہوتا ہے، کھا جائے اور اس کی صحت بحال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ عام جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اپنی ضرورت کے مطابق اگر ایک آم ہے وہ روزانہ کھا لیں تو ان کے لیے کافی ہے۔ سر بس ایک؟ ہاں ایک آم، اگر کسی نے زیادہ کھانا ہے وہ ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دے۔ دیکھو نا اس نے خون میں شوگر بڑھانی، اگر ایک آدمی 3 پراٹھے بھی کھا رہا ہے اوپر سے 5-6 آم بھی کھا رہا ہے تو سر 5-6 بھی کم لگنے لگ جاتے ہیں تو بیماری کو دعوت دینے والی بات ہے۔ خیال رکھنا ہے کہ اس وقت پھر روٹی نہ کھائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی اناج والی شے نہ کھائے، صرف آم کھائے اور دودھ پیے۔ ٹھیک ہے۔ آم کے بعد اکثر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کچی لسی بنا کے نمکین پی جاتی ہے، کیونکہ جس وقت آم ہم اکیلا کھاتے ہیں نا خون میں حرارت بڑھتی تو پیشاب میں تنگی آ جاتی، پیشاب میں جلن آ سکتی ہے، پیشاب جل کے تھوڑی مقدار میں ہو جائے گا، جب کچی لسی پئیں گے تو اس کی جلن دور ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے 3-4 کلو آم کھا لیے ہیں تو کم از کم 1 گلاس تو کچی لسی کا پیے. ہاں یہ اس بندے کے لیے جس نے واقعی دھوپ میں رہنا ہے. ایک آدمی کو پہلے نزلہ زکام ریشہ لگا ہوا ہے, وہ کچی لسی نہ پیے, وہ آم کھا کے اوپر سے 1 کپ دودھ پتی پیے. دودھ پتی؟ ہاں اچھا یہ نئی بات ہے. ہاں جی, اچھا دودھ پتی لے گا تاکہ اس کا بلغم ریشہ جلدی ختم ہو. ٹھیک ہے. اچھا ان موسموں میں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, پھر آگے چپچپاہٹ والا موسم آنے والا ہے, نمی والا موسم ہوگا, تو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, آپ فوری طور پہ شاور نہیں لے سکتے, پسینہ ٹریول کر کے آ رہے, تو پھر آپ کو پمپلز بننا, ریشز ہونا وہ بڑے عام ہو جاتے ہیں. تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ خون میں پانی کی مقدار کم ہو گئی ہے. تو آپ پانی کی مقدار بڑھائیں. اگر دانے نکلنے شروع ہو گئے تو آنتوں میں کہیں فساد ہے, جی کوئی بیکٹیریا ہے, کوئی وائرس ہے, کوئی پروٹوزوا ہے جو آپ کے پیٹ کی صحیح صفائی نہیں ہونے دے رہا, یا زیادہ انفیکشن کر کے پیٹ کو لوز کیا جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں آنتوں میں فساد موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اگر تو پیٹ پہلے سے لوز ہے, پھر ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جو تھوڑی سی قابض تاثیر ہوتی ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ آپ انار استعمال کریں, فالسا استعمال کریں, جامن استعمال کریں. اگر کسی کو پہلے سے قبض کی شکایت ہے پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ خربوزہ کھائیں, تربوز کھائیں, پھر ایسے پھل جو پانی والے گرما وہ کھائیں تاکہ اس کا پانی کی مقدار آنتوں میں جو فضلات رکیں وہ نکلیں, گردے راستے میں جو رکا وہ نکلے, تو دانے کنٹرول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کو خاص طور پہ اگر کسی علاقے میں یہ چیزیں موجود نہیں تو ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ گرم گرم دودھ میں 2 چمچ چھلکا اسبگول, 2 چمچ روغن زیتون ملا کے رات کو اگر پی لیں گے تو صبح پیٹ آسانی سے صاف ہو جائے گا, ان کے بھی چہرے کے دانے پمپل صاف ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا اس موسم میں آپ فریش کیسے رہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے, نمی آ رہی ہے, بار بار آپ منہ دھوتے ہیں, شاور لیتے ہیں, تو کیا ایسی غذا کھا سکتے ہیں, کون سے ڈرنکس لے سکتے ہیں؟ بتایا جا رہا تھا کہ اگر آدمی کی ورکنگ پوزیشن زیادہ ہے تو اس کو تو صبح مکھن لینا چاہیے, لسی پینی چاہیے. لسی پینے والا آدمی آپ کو ہیلدی نظر آئے گا, صحت مند نظر آئے گا. ایک آدمی دفتری, اس کو 1 کپ چائے پی لینی چاہیے, اس سے وہ فریش رہے. گرمی میں بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی جس نے سارا دن دھوپ میں رہنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ستو کا استعمال کرے. ستو؟ ہاں ٹھیک ہے. جو کی روٹی کھائے, ساتھ مکھن لگائے, اور دوپہر کے وقت صرف ستو پیے, تو اس کی صحت بہترین, تر و تازہ, فریش بندہ نظر آئے گا. اچھا یعنی ستو. اچھا ایک ہمارا یہ بھی ٹریڈیشنل ہے بڑا اچھا, وہ ہم گوند کتیرا ڈالتے ہیں, تخم ملنگا ڈالتے ہیں, ایسی بہت چیزیں سے بھی مشروبات میں جن کے پیشاب کی مقدار کم ہو جائے اور جلن ہو, اور ہو حرارت کی زیادتی سے. ایک ہوتے ہیں کہ کسی کا کوئی پراسٹیٹ بڑھ گیا یا کسی کے اور مسئلے آ گئے, نہیں عام موسم کے ایفیکٹ سے اس کے پیشاب میں جلن آ گئی اور ہاتھ پاؤں میں جلن آ گئی, رات کو نیند کی بے چینی ہو رہی, گھبراہٹ ہو رہی, دل گھبرا رہا ہے, اس کے لیے چاہیے کہ تخم بلنگو رات کو 1 چمچ 1 گلاس پانی میں بھگو دے اور گوند کتیرا بھگو دے, صبح اس کو شیک کر کے اس میں ہلکی سی شکر ملا کے یہ پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ مل بھی رہا ہوتا ہے شکر کولا. ہاں جی, ہر چیز مل رہی ہے سر باہر, اب وہ کیسی مل رہی ہے؟ لیکن ہیلدی پوائنٹ دیکھیں کہ بندہ صاف ستھرا ہو تو ایسی چیز لینے میں کوئی حرج نہیں. اچھا آپ نے کہا کہ باہر جیسے ٹریفک وارڈنس ہیں, جیسے فیلڈ ورکر ہیں, باہر رہنے والے ہیں, جس طرح سیلز سی آر اوز ہوتے ہیں, ریپرزینٹیو ہوتے ہیں, جا کے میڈیکل کی چیزیں ڈیلیوری دے رہے ہوتے ہیں, ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو فیلڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے خاص طور پہ کیا ہدایات ہیں, کیا یوز کریں, جو کیا ٹریفک وارڈن ہیں جو دھوپ میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتے ہیں, اس کے لیے تو ہم اپنے گورنمنٹ سے درخواست کریں گے کہ ان کے لیے کیبن بنائیں اور وہاں اے سی لگائیں تاکہ محفوظ ہو. اتنی سخت دھوپ میں کھڑے ہونا واقعی مشکل ہے اور کوئی سائے کی جگہ نہیں ہے, ان کے لیے اہتمام ہونا چاہیے. دوسرا اگر ایسی صورتحال مشکل ہو رہی ہے تو ان کو پانی کا اہتمام لازمی رکھنا چاہیے. اپنے پاس ٹھنڈا پانی, اتنا ٹھنڈا جتنا مٹکے کا ٹھنڈا پانی ہے, اور اگر کسی وقت پانی نہیں مل رہا, دائیں بائیں کہیں لسی مل رہی, لسی کا گلاس پی لیں, ستو مل رہا ہے, ستو کا گلاس پی لیں, کہیں فریش فروٹ کا جوس مل رہا ہے, جوس پی لیں. اور ان کو عام بندوں کی نسبت زیادہ لینا, کیونکہ اس نے براہ راست دھوپ کا سامنا کرنا ہے, وہاں چھتری کا بھی انتظام نہیں, سائے کا بھی انتظام نہیں, اور وہاں کوئی ٹھنڈی ہوا کا بھی انتظام نہیں, تو ان کو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ہیٹ ویو سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ہم ذکر کر رہے تھے کپڑا رکھیں, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گرم وہ بھیگا ہوا ٹاول یا بھیگا ہوا کپڑا لے کے بھی باہر نکلتے ہیں. اگر دو میں ایسا ڈال دیا جائے کپڑا تو کوئی مسئلہ نہیں, فائدہ کرے گا. ٹھیک ہے. اور سن گلاس کوئی ایسے جو یو وی کو روکتے ہیں وہ اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. کپڑے سفید پہننے چاہیے,
گھر سے نکلتے وقت پانی شانی کا انتظام اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ یہاں پہ لائیو کمنٹ میں بھی مجھے لکھ رہے ہیں, سیف خان ایک آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں کہ پانی پینے سے بھی جلن ہوتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا پانی کے اندر کوئی انہوں نے چینی وغیرہ ملائی ہوگی, چینی سے بات کر چونکہ کیمیکل معدے میں جا کے تذابیت بڑھے گی, جلن آ سکتی ہے. سادہ پانی جلن نہیں کرتا. اچھا جب پانی جلن کر رہا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر یا کوئی ترشی ملائی ہے, املی آلو بخارا ہے یا لیمو ہے یا کوئی سوڈا واٹر ہے. کسی شخص کو سادہ پانی پینے سے بھی جلن ہو سکتی ہے ویسے؟ نہیں, اس کا مطلب ہے پہلے سے جلن ہو رہی ہے, اس نے جا کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کنٹرول کر سکتا, کیونکہ پانی نہ اپنا کام صرف غذا کو تحلیل کرنا ہے, وہ جلن روکنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, جلن روکنے کا پھر ہم نے عمل کرنا ہے, اس کا باقاعدہ علاج کرنا ہے کہ جلن کیوں ہو رہی ہے. HCl کی زیادتی, معدے میں جو جلن ہوتی ہے وہ جو ذمہ دار ہے گیسٹرک گلینڈ, تو اس کے اندر سے HCl پیدا ہوتا ہے. تو اس کا اللہ کریم نے اپنا ایک pH لیول رکھا ہے 3.5 سے لے کے 1.5 تک. تو اس تضابی ماحول کا اس کا رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی را مٹیریل باہر سے کتنے خوراک کے اندر بیکٹیریا جا رہے ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے ابھی بقرعید دیکھی ہے, ہاں, لیکن اگر آدمی خوراک میں ایسی چیزیں لے لے جو ترش ہوں, زیادہ تضابیت والی ہوں, تو پہلے سے تضاب موجود ہے, اوپر سے اور لوڈ ہو گیا, اب جب ہیوی تضاب بنے گا تو اس نے معدے کی میوکس لیئر کو ڈیمیج کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ سوزش ہوگی, جلن ہوگی. اگر کوئی مزید کیئر نہیں کرے گا تو یہاں اس کو کٹ لگا دے گا, اس کو السر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں جی, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, کلوزنگ کے پاس ہم پہنچ گئے, لیکن پھر بھی سوالات ہمارے ختم نہیں ہو رہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی بقرعید دیکھی ہے اور ہم نے فریج بھی بھرے ہوئے ہیں گوشت سے, بڑا چھوٹا اونٹ سب. گوشت کتنی مقدار میں کھائیں اس موسم میں اور کیسا کھائیں؟ مسالے بھی ہم نے ڈالنے ہیں, چٹخارے بھی لینے ہیں, گوشت بھی خوب کھانا ہے. ہاں, گوشت کھائیں, گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن ساتھ روٹی نہ کھائیں. جی جی, کوئی اناج نہ کھائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تسلی بخش ہو کے کھائیں جتنا کھا سکتے ہیں. میں آپ کو اپنا ڈائٹ فارمولہ بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ صبح ناشتے میں انڈے کھا لیں, دوپہر کو اخروٹ بادام کھا لیں, عصر کے بعد پیٹ بھر کے تسلی بخش ہو کے گوشت کھا لیں, بڑا چھوٹا مرغا مچھلی جو ملے جس شکل میں اچھا لگتا کھا لیں. واہ جی واہ. اگر ساتھ روٹیاں کھائیں گے پھر کام خراب. نہیں, روٹی سے بچنا چاہیے, روٹی بس ٹیسٹ کے لیے ہے, لیکن ہم نے اس کو پراپر اپنے غذا کا حصہ بنا لیا تو ایسا نہیں ہے. یہ جی ایسی ہی ہے بات. ٹھیک ہے. لے جس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ ابتسام طارق. حافظ صاحب بہت شکریہ. آپ جیسے کہا حکیم صاحب نے, آپ ملک شیک پیا کریں آم کا, اور یہ رو جو ہے نا میٹھی, اس سے ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیں. ویسے بھی نمک چیک کریں گے, نمک چیک کریں پہلے کہیں وہ میٹھا نمک تو نہیں. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا حکیم مبشر علی حسن صاحب کا. حکیم صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. نہیں جی, وقت ختم ہو گیا ہے, لمبی بات نہیں کر سکیں گے, لیکن یہ ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.